بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نیوز انالیسز کی ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ میں ہوں سید عارف بہار۔ ناظرین، میری خواہش ہوگی کہ گفتگو کے آغاز پر آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہمارے درمیان یہ جو گفتگو کا ربط و تعلق ہے یہ قائم اور برقرار رہ سکے۔ ناظرین، سابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اور سابق وزیر اعظم پاکستان عمران خان کے درمیان جو تعلقات کی خرابی کے جو شعلے جاوید چودھری صاحب اور اس طرح کے دوسرے کالم نویسوں نے جنرل قمر جاوید باجوہ کا غیر سرکاری ترجمان بن کر بھڑکائے تھے، وہ اب آسمان سے باتیں کرنے لگے ہیں۔ ان شعلوں کو رفتہ رفتہ ہوا ملنے لگی ہے اور اب ان کے ایک الاؤ بننے کا جو اظہار ہے وہ ایک اور معروف کالم نگار اور اینکر آفتاب اقبال کے ولاگ کی صورت میں سامنے آیا ہے۔ گو کہ آفتاب اقبال کا یہ ولاگ ڈیلیٹ کر دیا گیا ہے، لیکن بہرحال اب اس کی گونج جو ہے وہ فضاؤں میں موجود ہے۔ اس جاوید چودھری صاحب کے کالم سے شروع ہو کر آفتاب اقبال کے ولاگ تک جو کہانی بیان ہوئی اور معاملات جس حد تک بگڑتے چلے گئے، اس میں خود عمران خان صاحب نے سامنے آ کر یہ الزام عائد کیا کہ جنرل قمر جاوید باجوہ ان کی حکومت میں سپر کنگ بنے ہوئے تھے، وہ تمام فیصلے خود کرنا چاہتے تھے، خود کرتے تھے، اور جو لان تان تھی، جو گالیاں تھی، جو پبلک کا غصہ اور نفرت تھی، اس کا سامنا منتخب حکومت یا خود وزیر اعظم عمران خان کو کرنا پڑتا تھا۔ اور اس کے علاوہ انہوں نے بہت سے الزامات عائد کیے کہ جنرل باجوہ کس طرح ان کے جو نظام حکومت ہے اس پر حاوی ہونے کی کوشش کرتے تھے اور اس کے اندر سرائیت کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ جاوید چودھری کے کالم میں تو اس کی آدھی کہانی بیان ہوئی تھی، لیکن آفتاب اقبال نے بہت سا جو معاملہ ہے وہ کھول کر رکھ دیا۔ ان سے جو ملاقات ہوئی جنرل باجوہ کی، اس میں جنرل باجوہ کا پاؤں یوں لگتا ہے کہ کیلے کے چھلکے پہ پڑ گیا اور یوں وہ پھسلتے چلے جا رہے ہیں۔ وہ اپنی اس لڑائی کو جو اب شروع ہو چکی ہے اور جس میں عمران خان پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہیں، اپنی افتاد تباہ اور اپنے ایک پروفائل کی جو بنیاد پر، اپنے ماضی کی بنیاد پر وہ اس میں پیچھے ہٹتے ہوئے نظر نہیں آ رہے ہیں۔ اب اس میں جنرل قمر جاوید باجوہ چونکہ 2 سالہ پابندی کا سامنا کر رہے ہیں، انہوں نے اس کا راستہ چند کالم نگاروں اور چند اینکرز کے ذریعے، جن میں جاوید چودھری اور منصور علی شامل ہیں، ان کے ذریعے انہوں نے اپنی جو بات ہے وہ کہنے کا ایک راستہ اپنایا ہے، ایک طریقہ نکالا ہے کہ وہ 2 سالہ پابندی کی کو بھی قبول کیے رکھتے ہیں اور اپنی بات بھی، اپنا موقف بھی، اپنا مقدمہ بھی وہ پاکستان کے عوام کے درمیان بیان کرتے ہیں، اپنی کتھا بھی۔ تو اس کہانی میں عمران خان ایک جوابی طور پر اپنی کہانی بیان کر رہے ہیں اور وہ کسی پابندی سے بے نیاز ہیں اور کوئی پابندی ان پہ ہے نہیں۔ اس حوالے سے وہ ایک میڈیا سے کو سمجھنے والے انسان ہیں اور سیاست میں ایک طویل تجربہ رکھتے ہیں اور اس سے پہلے بھی ان کا جو ماضی ہے وہ ان کو سپورٹ کرتا ہے۔ اس حوالے سے تو وہ پوری قوت کے ساتھ ایک موٹیویشنل سپیکر تو وہ پہلے سے ہی ہیں، اپنا مقدمہ پبلک میں بیان کرتے ہیں، پبلک میں پہلے ہی انہی کا بیانیہ پوری طرح حاوی ہو چکا ہے، سپیس حاصل کر چکا ہے۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ انہی کا جو بیانیہ ہے وہ مزید مضبوط ہوتا ہے، اس کی سپیس مزید بڑھتی چلی جاتی ہے۔ ایسے میں جنرل قمر جاوید باجوہ اپنی اور عمران خان کی اس لڑائی کو جنرل پرویز مشرف اور میاں نواز شریف کی جو لڑائی ہے ایک پرسنل، اس کا انداز دینا چاہتے ہیں۔ لیکن یہی وہ بات ہے، یہی وہ مقام ہے جہاں جنرل قمر جاوید باجوہ سے اندازے کی اور تعبیر کی بڑی سنگین غلطی رونما ہو رہی ہے اور جس کی توجہ انہیں آفتاب اقبال نے دلائی ہے۔ جنرل پرویز مشرف ایک حکمران تھے، وہ ایک کو کے نتیجے میں تو وہ برسر اقتدار آئے اور ایک الیکٹڈ گورنمنٹ کو گرا کر انہوں نے اقتدار سنبھالا، لیکن ان کے اقدامات کو، ان کے اقتدار کو لیجیٹیمیسی پبلک نے اس طرح دی کہ پارلیمنٹ نے ان کے اقدامات کو منظور کیا۔ ایل ایف او کے ذریعے
جو عدالتیں وجود میں آئیں، تشکیل پائیں، انہوں نے ان کے اقدامات کو لیجیٹیمیسی دی، اور یوں وہ ایک ڈیفیکٹو کہہ سکتے ہیں انہیں کہ ایک حکمران کے طور پر وہ ان کا ایک وجود تھا، وہ ایک آئین کے تحت کام کر رہے تھے، آئین بھی موجود تھا، معطل نہیں تھا۔ تو ان کے اقتدار میں جو غیر آئینی سکم تھے وہ نظریہ ضرورت کے تحت عدلیہ نے بھی دیے، مقننہ نے بھی وہ سکم دور کیے، اور اس طرح ان کے اقدامات کو وسیع تناظر میں تو شاید چیلنج کیا جا سکتا ہے چونکہ ان کی بنیاد ہی غلط تھی، لیکن بہرحال ان کی ایک قانونی جوازیت موجود تھی۔ ظاہر ہے کہ جب کوئی ملک ہوتا ہے تو اس میں جو اقتدار میں شخصیت ہوتی ہے یا ادارہ ہوتا ہے یا قوت ہوتی ہے، وہ خلا میں تو کام نہیں کر سکتی، وہ زمین پر ہوتی ہے، اور اس کا وجود پھر پبلک کو بھی تسلیم کیے بنا کوئی چارہ نہیں ہوتا۔ اس طرح جو جنرل پرویز مشرف کی پوزیشن خاصی مضبوط تھی میاں نواز شریف کے مقابلے میں، اور میاں نواز شریف کی جو کچھ کمزوریاں تھیں پرویز مشرف کے مقابلے میں، NRO دینا اور 10 سال کے لیے باہر جانے پر آمادگی ظاہر کرنا، اس نے پہلے ہی ان کی پوزیشن کو کمزور بنا رکھا تھا۔ جو جنرل قمر جاوید باجوہ اور عمران خان جس لڑائی میں پھنستے چلے جا رہے ہیں، اس لڑائی میں کی نوعیت بالکل مختلف ہے۔ جنرل قمر جاوید باجوہ ایک حکومت کے ماتحت ایک ادارے کے آئین یہ کہتا ہے، عملی جو بھی صورت ہو، جو بھی کیفیت ہو، لیکن آئین کے تحت قائم اور آئین کے تحت کام کرنے والے ایک بہت سے اداروں میں سے ایک ادارے کے سربراہ تھے، جسے جنرل عمران خان نے اب کھل کر گریڈ 22 کے افسر کی جو اصطلاح استعمال کی ہے، اور وہ انہوں نے تھوڑا سا اور کھول دیا ہے اپنی لڑائی کو، اور اپنے محاذ کو تھوڑا سا وسیع کر دیا ہے۔ تو وہ اگر حکومت کا سپر کنگ بنتے تھے، وہ اگر یہ کہتے تھے کہ یہ حکومت کام نہیں کر رہی، وہ اگر واٹس ایپ گروپ چلاتے تھے، وہ اگر آڈیو ویڈیو کی ریکارڈنگ کرتے تھے لوگوں کی، اور وہ اگر یہ کہتے تھے حکومت کو کہ آپ اس بندے کو نہیں، اس کو چیف منسٹر بنائیں، اس کو سینیٹر نہیں بنانا، اس کو بنائیں، تو اس کا مطلب ہے تو اس کی نوعیت کچھ اور ہو جاتی ہے۔ یہ پرویز مشرف والا معاملہ نہیں ہوتا، یہ جنرل قمر جاوید باجوہ جو ہے اپنے گرد ایک حصار بنانے کی، اور اپنے گرد ایک خواہ مخواہ کا جو ملبہ ہے وہ اپنے سر ڈالنے اور لینے کی ایک حکمت عملی اختیار کر رہے ہیں۔ وہ جنرل پرویز مشرف کا نہ پس منظر رکھتے ہیں، نہ وہ ان کی طرح اپنے کسی اقدامات کو جسٹیفائی کر سکتے ہیں، کیونکہ آئینی طور پر جب تک پاکستان ایک آئین کے تحت چل رہا ہے تو اس میں پوزیشن یہی ہے کہ وزیر اعظم انتظامی سربراہ ہے، اور اسی نے تمام فیصلے کرنے ہیں پارلیمنٹ کی رضامندی سے، پارلیمنٹ کی منظوری سے، اور پارلیمنٹ جو ہے وہ اپنی طاقت عوام سے کشید کرتی ہے۔ جو پارلیمانی نظام پاکستان میں رائج ہے، اس کے تحت یہی حالات کا تقاضا ہے کہ یہ 3 ستونوں پر کھڑا نظام ہے: عدلیہ، مقننہ، انتظامیہ۔ برطانوی طرز جمہوریت ہے یہ، اور اس میں ان تینوں اداروں کا اپنا اپنا ایک کام ہے۔ مقننہ جو ہے وہ عوام سے طاقت حاصل کرتی ہے، عوام سے وجود پاتی ہے اپنا، عدلیہ قانون کی تشریح کرتی ہے، مقننہ قانون بناتی ہے، اور انتظامیہ اس قانون کو امپلیمنٹ کرتی ہے۔ ایک تہ در تہ نظام ہوتا ہے احتساب کا، پکڑ کا اور جواب دہی کا، جس میں وزیر اعظم کو جواب دہ ہونا پڑتا ہے، اور جب پارلیمنٹ اس کے احتساب پر، اس کے پر تنقید اور محاسبے پر آمادہ ہو جائے تو وزیر اعظم جو انتظامیہ کا جو سب سے طاقتور ستون کا سربراہ ہوتا ہے، اسٹرائکا کا، وہ بھی بے بس اور لاچار نظر آتا ہے۔ برطانیہ میں بہت بار ہم نے یہ دیکھا ہے، عراق کی جنگ میں ٹونی بلیئر کی جو درگت وہاں کی پارلیمنٹ بنایا کرتی تھی، اور پبلک میں جو ان کا ایک امیج بنتا تھا، اور ان کے بارے میں جو کچھ لوگ کہتے تھے دریائی جلوس لندن میں، تو اس سے ان کی مظلومیت جو ہے وہ بڑی گہری ہوتی تھی کہ پارلیمانی نظام میں ایک وزیر اعظم کس قدر مظلوم اور کمزور ہوتا ہے کہ اس کو ایک اپنے ادارے کے سے کس حد تک سخت کڑے احتساب کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اسی طرح امریکہ میں گو کہ ایک جمہوری نظام ہے لیکن صدارتی نظام ہے، وہاں بھی مونیکا لیونسکی کیس میں جو بل کلنٹن کی درگت لائیو پوری دنیا نے دیکھی تھی، تو وہ بھی ایک یادگار ہے کہ کس طرح وہاں اپنے حکمرانوں کو تنقید اور محاسبے کے عمل سے گزارا جاتا ہے، چھلنی سے گزارا جاتا ہے۔
اسی طرح بریگزٹ کے معاملے پر پھر جو برطانیہ کی حالیہ عرصے میں جو وزرائے اعظم تھے، بالخصوص خاتون جو وزیر اعظم تھی تھریسا مے، تو انہیں بڑی کڑی تنقید کا سامنا کرنا پڑا، یہاں تک کہ ان کو اقتدار چھوڑنا بھی پڑا۔ تو یہ پارلیمانی نظام کی بات ہے کہ وہاں وزیر اعظم مضبوط تو ہوتا ہے لیکن وہ بھی سپر کنگ نہیں ہوتا، جائے کہ کوئی کسی اور سرکاری ادارے کا کوئی سربراہ ہے وہ سپر کنگ بننے کی کوشش کرے۔ اب یہ تو ایک عمران خان صاحب جانتے ہیں اور قمر جاوید باجوہ یہ بات جانتے ہیں کہ ان کے درمیان تعلقات کار کی نوعیت کیا تھی، لیکن بہرحال اگر یہ سپر کنگ والی تھیوری اور یہ فلسفہ واقعتاً ہے تو یہ بڑی خطرناک بات ہے، اور خود اس پوزیشن میں کہ جنرل قمر جاوید باجوہ کے لیے یہ خطرناک بات ہے کہ وہ ایک لیجٹمیٹ حکمران نہیں تھے، وہ صدر پاکستان نہیں تھے، وہ ایک ادارے کے سربراہ تھے، اور انہیں ایک منتخب حکومت کے اس طرح اس پہ حاوی اور بالادست ہونے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے تھی۔ تو یوں اب یہ جو کشمکش ہے، اس میں کون سچا ہے کون جھوٹا ہے، بہت سی چیزیں تو سامنے آ سکتی ہیں اور بڑی آسانی سے آ سکتی ہیں۔ اگر عمران خان یہ کہتے ہیں کہ وہ قمر باجوہ سپر کنگ تھے تو دو باتوں سے اس کو جانچا پرکھا جا سکتا ہے۔ پہلی بات یہ کہ اگر مولانا فضل الرحمان سے 10 منٹ کے لیے کوئی انویسٹیگیشن کمیٹی پوچھ لے، کہیں ان کو باعزت اور احترام کے ساتھ بٹھا کر ان سے پوچھے کہ جناب عالی، جو عمران خان کی حکومت کے فوراً بعد آپ ایک بہت تمطراق کے ساتھ اور تنتنے کے ساتھ جو دھرنا دینے اسلام آباد آئے تھے، بیٹھے تھے کئی روز تک بوریا بستر لے کر لوگ آئے تھے اور طویل مدت تک وہاں قیام کا ارادہ رکھتے تھے، اور پھر اچانک ایک شام وہ واپس چلے گئے اور مولانا فضل الرحمان نے ببانگ دھل یہ دعویٰ کیا کہ کچھ اہم طاقتوں سے ان کی ملاقات ہو گئی ہے اور ہمیں یقین دہانی کروا دی گئی ہے کہ دسمبر تک عمران خان منظر سے فارغ ہو جائے گا اور منظر پر موجود نہیں ہوگا۔ اب مولانا صاحب سے یہ پوچھا جا سکتا، یہ آن ریکارڈ ہے ان کا بیان، کہ ان سے پوچھا جا سکتا ہے کہ وہ کون سی شخصیت تھی جس نے انہیں یہ بتا دیا تھا کہ عمران خان اگلے چند ماہ میں منظر پہ موجود نہیں ہوگا، اس لیے مولانا صاحب آپ برائے مہربانی اپنا جو دھرنا ہے وہ ختم کر کے واپس چلے جائیں۔ دوسری جو بات ہے وہ جناب سابق صدر پاکستان آصف علی زرداری صاحب سے وہی کمیٹی، وہی تحقیقاتی ادارہ اگر جا کر ان سے مؤدبانہ انداز میں گزارش کرے کہ وہ کون تھا جس نے آپ سے پوچھا تھا کہ جناب ہمیں کوئی فارمولہ بنا کر دیں کہ ہم عمران خان سے جان چھڑائیں، اس کی حکومت کو برطرف کریں، کیونکہ آصف علی زرداری نے بھی عمران خان حکومت کے خاتمے سے کئی ماہ پہلے برملا یہ بات کہی تھی کہ اب ہمیں کہا جا رہا ہے کہ کوئی فارمولہ بناؤ، ہم نے کہا یہ غلطی تم نے کی ہے اور تم اسے بھگتو، اور اب پہلے اسے فارغ کراؤ، پھر ہم ملک کو سنبھال لیں گے، ہمیں ملک سنبھالنا آتا ہے۔ یہ دونوں بڑے پی ڈی ایم کے سربراوردہ رہنما ہیں اور بڑے معزز اور معتبر لوگ ہیں، ان دونوں سے پوچھا جا سکتا ہے کہ کس نے انہیں فارمولہ بنانے کا کہا اور کس نے انہیں کہا کہ آپ واپس چلے جائیں دھرنا ختم کر کے، اور یوں یہ سارا جو بھید ہے وہ کھل سکتا ہے۔ تو اب اس سارے کھیل میں اگر جنرل قمر جاوید باجوہ جیسے آفتاب اقبال نے ان کو سمجھانے کی کوشش کی، اگر اس کو طول دیتے ہیں اس معاملے کو، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ فوج کے کوئی فکری رہنما ہیں، کیونکہ کچھ عرصہ تک فوج کا جو ریٹائر ہونے والا سربراہ ہوتا ہے اس کے ذہن میں یہ چیز ہوتی ہے کہ وہ فوج کا کوئی سپر نیچرل قسم کا ایک کردار ہے اور بالادست کردار ہے، بالا تر کردار ہے، لیکن اور جنرل پرویز مشرف بالکل اس نفسیاتی کیفیت میں نظر آتے رہے، لیکن فوج پاکستان کی جو ہے وہ ایک پروفیشنل ادارہ ہے، بالکل ایسے ہی کہ جیسے برطانیہ کی فوج ہے، امریکہ کی فوج ہے، مصر کی فوج ہے، ترکی کی فوج ہے، بالکل اسی طرح پاکستان کی فوج بھلے سے ایمان، جہاد اور تقوی اس کا ماٹو ہو، لیکن وہ ایک پروفیشنل فوج ہے، اس کی تربیت برطانوی طرز پر ہوئی ہے، برطانوی فوج سے اس نے جنم لیا ہے، تو وہ زیادہ دیر تک کسی فکری رہنما، کسی ذل سبحان، کسی زبدۃ جو عارفین اور سراج السالکین کا وہ زیادہ دیر تک بوجھ برداشت نہیں کرتی، اس کا وہی رہنما ہوتا ہے، وہی لیڈر ہوتا ہے جو لمحہ موجود میں اس کی قیادت کرتا ہے۔ تو فوج نے، جب جنرل پرویز مشرف نے بھی
فوج کا ایک فکری رہنما بن کر اپنی لڑائی جو ہے وہ فوج کے کندھے پر اپنی بندوق رکھ کر لڑنے کی کوشش کی۔ اس وقت نواز شریف اور پیپلز پارٹی کی جو حکومتیں بن چکی تھیں ان کے ساتھ تو فوج نے انہیں بصد احترام پھر باہر کا راستہ دکھایا کہ آپ بجائے کسی نئی کشمکش میں الجھنے کے لیے، کیونکہ جب پرویز مشرف زیر بحث آتے تھے تو پھر فوج من حیث الادارہ بھی زیر بحث آتی تھی، اور اس کشمکش سے بچنے کے لیے انہوں نے جنرل پرویز مشرف کو دبئی کا راستہ دکھا دیا تھا، کیونکہ وہ نہیں چاہتی تھی فوج کہ اب وہ مزید اپنے سابق آرمی چیف کے اقدامات اور ان کے نظریات اور ان کی جو ماضی ہے اس کا بوجھ اپنے کندھے پر اٹھا کر چلتی رہے۔ تو یہ وہ ساری صورتحال ہے کہ جسے اس لڑائی میں، اس کشمکش میں پیش نظر رہنا چاہیے۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔